مریم نواز کو آج کن چیزوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ آج خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے بازار کھلے ہو گئے ہیں. آج خواتین کہتی ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو ہراسمنٹ نہیں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. پنجاب کی کابینہ سے جن لوگوں کو آپ بلاتے ہیں اور وہ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو 36 40 50 منصوبے گنواتے ہیں تو وہ تبھی گنواتے ہیں کیونکہ ان کی سی ایم نے وہ منصوبے لگائے ہیں. جہاں سے بھی ریڑیاں اٹھائی ہیں ان کو ہم نے ریڑی بازاروں میں کنورٹ کیا. 10 سہولت آن دی گو بازار ڈیولپ کیے, اسٹیبلش کیے ریڑیوں کے لیے. جب ہم سیل کرتے ہیں تو اس سے ان کے ارد گرد کے اور محلے والے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ کو پکڑ کے لے گئے. ضرورت تھی نئی فورس بنانے کی. لوگ یہ کہتے ہیں یار پولیس تھی, باقی ادارے تھے, آپ نے ایک نئی فورس. میں سب بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ میرے پہ کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو 24 گھنٹے سونے نہیں دیا, آرام نہیں کرنے دیا, ذمہ داری اٹھائی. یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس نے ان کو جو ہے اینٹی اسموک گن بنا کر دکھائی ہے, ماڈل بنایا, اور اس کو اب وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر مزید کام کریں. ایک اور اعتراض جو آپ پر بھی اور سی ایم صاحبہ پر بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویڈیوز کا, پکچرز کا, تصویروں کا, کہ ہر جگہ تشہیر ہے, ہر جگہ سی ایم پنجاب کے ہی لوگوز لگنے ہیں. اب کیا لوگو کس کے لگایا کریں, ہم کے پی کے سی ایم کے لگا دیتے ہیں. سرکاری خزانہ ہے. مسلم لیگ نون جب بھی کبھی اقتدار میں آئی ہے تو تب کیا چیز سرعام ہوئی ہے؟ جو پاکستان میں ہیومن رائٹس اس طرح نہیں, پھر یہاں پہ آتی ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو سائڈ لائن کر دیا گیا. آپ 9 مئی کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ 25 نومبر کے ساتھ کمپٹیشن کریں. ہم کیا اگر اب آپ کے منصوبے ہی ہیں کہ قیدی نمبر 804 اور آپ نے جوتی پہ بھی لکھنا ہے, موٹر سائیکل پہ بھی لکھنا ہے, آپ نے اینیملز کے اوپر بھی لکھنا ہے, تو یہ آپ کی چوائس. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو ڈی پی پوڈ کاسٹ. میں ہوں محسن عباس. ہمارے پاس بہت سارے مہمان آتے ہیں, لیکن کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے بیٹھ کے ہم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. اور آج کی جو ہماری شخصیت ہیں وہ ویسے تو بہت اسپیشل ہیں, بہت خاص ہے, لیکن ہر عام آدمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور سیاستدان ہیں, اور صوبائی اسمبلی کی جو ممبر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں. اور یقین کیجئے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہر عام آدمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب میں آپ کو ان کا تعارف کراؤں گا تو آپ یقیناً فوراً آپ کہیں گے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہر عام آدمی کے ساتھ جڑی ہیں. ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمیں جوائن کیا میم سلمیٰ بٹ نے. میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یوں تو آپ کسی تعارف کی محتاج اب لٹرلی نہیں رہی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک فارملٹی ہوتی ہے کہ انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے. میں کچھ 2 دن پہلے ایک مارکیٹ میں سارٹ کر رہا تھا, لوگوں سے بات کر رہا تھا, تو ایک بزرگ نے کہا کہ پنجاب دیا کڑیاں چھائیاں ہوئی ہیں. کیسے یہ پہلی دفعہ پنجاب دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مسم, آپ نے جو میرا تعارف میں یہ کہا کہ عام لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں میں. I take pride in that. اور مجھے لگتا ہے this is one of the best introductions I could ever have. I would ever like to have. اور اس کے لیے میں I'm grateful to my boss CM Punjab who actually appointed me on this portfolio and on this position where I could relate to people. اور جہاں میں کیا دیکھا ویسے انہوں نے آپ نے؟ ہاں یہ سوال میرا بھی ہے ان سے اکثر کہ میں اکثر ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا کہ آپ نے مجھے پرائس کنٹرول جیسا جو ڈومین ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ وہاں پہ خواتین کا پہلے کبھی رول نہیں رہا, تو وہاں پہ آپ نے خاتون کو اسپیس دی, آپ نے ایک خاتون کو موقع دیا. آپ نے ویسے خود سوچا تو کیا لگا آپ کو؟ آئی ڈونٹ نو, میں ابھی تک اس میں اکثر یہ سوال میرے اندر بہت زیادہ ہے. 2-3 چیزیں تو ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ مطلب 2011 سے فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, شاید یہ دیکھا انہوں نے. پھر آپ کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, پھر آپ بٹ ہیں, تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک دبنگ خاتون کا ایک پورا جو بیسک انگریڈینٹس تو ہیں. آئی تھنک انہوں نے جیسے آپ دیکھیں اگر جب سے وہ چیف آرگنائزر بنی پارٹی کی الیکشن سے پہلے, اور اس سے بھی پہلے ایون جب وہ بھی چیف آرگنائزر کے عہدہ پہ بھی نہیں تھیں, اس سے پہلے سے بھی ہم لوگ ان کے ساتھ جو کام کر رہے تھے, ہم ینگ لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے ان کو جوائن کیا. تقریباً آئی تھنک 2019-20 سے آنورڈس وہ مجھے بہت ساری اسائنمنٹس دے رہی تھیں. پولیٹیکل اسائنمنٹس پہ رکھا انہوں نے مجھے, پارٹی کے اسائنمنٹس دی انہوں نے مجھے, اور وہ مجھے یہ تو پتہ چل رہا تھا کہ وہ میری ہینڈ ہولڈنگ کر رہی ہیں, مجھے ٹرین کر رہی ہیں اور پولیٹیکلی ٹرین کیا. مجھے سب سے پہلے میڈیا پہ لانے والی مریم نواز شریف ہیں, اور مجھے پہلی مرتبہ میڈم نے یہ بات کہی کہ آپ میڈیا پہ آؤ اور آئی وانٹ ٹو سی یو. تو میں نے ایک مجھے انہیں دنوں میں کسی نے مجھے بولا کہ آپ ایک ٹاک شو میں آئیں. میں گئی, پہلی مرتبہ تھا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاؤ وڈ آئی پرفارم اینڈ میں اس کو کیسے کر سکوں گی. تو جب میں نے ان کو ایک کلپ بھیجا تو میرے پہلے کلپ کے بعد ہی دا وے شی انکریج می اینڈ شی رسپونڈیڈ می اینڈ شی ٹولڈ می کہ مجھے اور زیادہ آنا چاہیے, اینڈ شی وانٹس ٹو
सी मी ऑन मीडिया. तो मुझे लगता है कि ये जो इनकरेजमेंट होता है और ये जो ट्रेनिंग है और इस तरह से लेकर चलना और पूरा नर्चर करना, ये मुझे बहुत सालों से उनसे मिल रहा था. और आई थिंक मुझे ये नहीं पता था कि वो सारी ये जो मेरी ट्रेनिंग कर रही हैं वो इवेंचुअली ला के इसको पूल इन करेंगी प्राइस कंट्रोल के अंदर. अच्छा, मुझे बताइए, एक आम लड़की, एक आम खातून, हमारे यहाँ तस्वर नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भी अगर MPA बनता है ख़ास तौर पे मखसूस नशिस्त पे, तो तासुर यही है कि जनाब उनका बड़े एक घराने से ताल्लुक़ होगा लेकिन आपका नहीं है. ये बजाते खुद एक मोटिवेशन है. तो इसको आप कैसे देखती हैं कि मतलब एक आम लड़की जो है वो उठी है और वो इस सीट पे बैठ? मैं इसके लिए अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट, नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग. और फिर दूसरा ये कि मेरी जो पार्टी लीडरशिप है और उसमें बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, अगेन आई वुड लाइक टू से के एक्चुअली आई थिंक शी सॉ दैट पोटेंशियल. मुझे पहली मरतबा ये जुमला उन्होंने खुद बोला था कि आई सी पोटेंशियल इन यू और आई वांट टू ट्रेन यू और तुम आओ और काम करो. तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म मिला. और पहली असाइनमेंट याद है आपको? जी बिल्कुल, मुझे पहली असाइनमेंट जो पार्टी के साथ थी, या मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, जी बिल्कुल पहली असाइनमेंट उन्होंने मुझे कहा कि तब अभी वो PDM वगैरह जो शुरू होना, अभी उससे भी पहले की बात है. तो शी सेड टू मी के मुझे उन्होंने रिसर्च के काम पे रखा था और एक्चुअली कंटेंट डेवलपमेंट पे और इस तरह की चीज़ों पे. तो फिर मैं उनको बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च कर देती थी उस टाइम पे कंटेंट डेवलपमेंट के लिए. एंड देयर मुझे वो भी काफ़ी मुश्किल काम था और वो बहुत सारी जो फिर उनकी एंड शी लाइक्ड इट एंड शी सेड टू मी के मेरा वो जो राइटिंग स्किल अच्छा है, कंटेंट डेवलपमेंट का जो काम है, वहाँ से करते करते फिर जो उसके बाद उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिया तो वो फिर इस तरह से दिया. उन्होंने कहा कि आप यंग लोगों को मोबिलाइज करना था, ख़वातीन को, यंग गर्ल्स को, कॉलेजेस की स्टूडेंट्स को. और फिर वो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में गई, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ किया, यूथ को मोबिलाइज़ किया. फिर और बहुत सी, फिर मैंने 2024 के इलेक्शन में उन्होंने अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी NA 119 उसकी कैंपेन मुझे दी थी उन्होंने ख़वातीन के हवाले से. तो शी सेड टू मी के आई वांट यू टू, क्योंकि वो बहुत बिजी थी मियाँ साहब के साथ, जलसों में खुद जाती थी. तो शी सेड टू मी के आप जाएं और आप मेरे हल्के की कैंपेन करें और ख़वातीन वाले साइड पे आप कैंपेन करेंगे. तो वो जो कैंपेन वाला टाइम था, शी वाज वेरी हैप्पी विद दैट एंड शी एक्नॉलेज्ड इट. और वो हर जगह पे बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हैं. उनकी सबसे बड़ी जो खूबी है एज लीडर और एज जो अपनी टीम बनाती हैं, वो अपने साथ यंग लोगों को बहुत स्पेस भी देती हैं और फिर इनकरेज करती हैं. गलती पे डांटती भी हैं लेकिन अच्छा काम करने पे बहुत ज़्यादा डांट कब पड़ी आप अप्रिशिएट भी करती हैं. देखिए, प्राइस कंट्रोल में तो कभी भी डांट पड़ सकती है और हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और मैं रहती भी हूँ और राइटली सो पड़ती है. लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि जब मुझे डांट पड़ती है तो उसके बाद मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ. मुझे होता है कि किस बात पे उनको गुस्सा आता है इस हवाले से, खास तौर पे प्राइस कंट्रोल के हवाले से, जब किसी चीज़ की कीमत ऊपर जाती है और ख़ास तौर पे मैं जैसे आलू प्याज टमाटर है, वो हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़, बेसिक इसेंशियल कमोडिटीज़ जो आम तबका की, कम आमदन वाले तबका की ज़रूरत है, उसके ऊपर जब कीमत ऊपर नीचे जाए, आलू प्याज टमाटर हो गया, चिकन के ऊपर, या जैसे कोई जब रमज़ान आ रहे हैं, बेसन है, खजूरें हैं, लीमू है, फिर जैसे अमरूद, केला, सेब, जो आम लोगों की ज़रूरत की, जैसे किसी ने अगर फ्रूट चाट बनानी है, पकौड़े बनाने हैं, सकंजबीन बनानी है. अब मेरा काम इस तरह के कि वो फूड से जुड़ा हुआ है, ये प्रोटीन, हाँ बिल्कुल, अगर आपकी सोर्स ऑफ प्रोटीन जो आम लोगों के लिए है वो चिकन है, तो इन चीज़ों पे, और फिर उसको पीछे हमने सप्लाई चेन बेसिकली मैनेज करना होता है. तो उसमें लेकिन जब सप्लाई चेन जो होता है, ये एक बड़ा एक साइंटिफिक भी है और बड़ा रियल टाइम भी है, क्योंकि बहुत सी एसेंशियल कमोडिटीज पेरिशेबल आइटम्स हैं और पेरिशेबल आइटम के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी होती है. ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर आप गारंटी नहीं दे सकते. जैसे हमने देखा जब बॉर्डर्स वगैरह बंद हुए, बॉर्डर बंद हो जाता है, फिर जैसे बाजू का फसल लगी होती है, पनीरी उगरी होती है, ज़ालाबारी हो जाती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों के मौसम बदल जाते हैं, वो पूरी पूरी पनीरी हमारी तबाह हो जाती है फसलों की लगी हुई. और फिर जैसे अभी सैलाब आ गया, उसके अंदर डैमेज होता है. अब ये क्रॉप है और ये जब क्लाइमेटीज आती हैं, वेदर चेंज होता है, फिर जैसे अगर कोई अनटाइमली बारिशें हो गई हैं, उससे सोइंग पैटर्न्स पे फ़र्क पड़ता है. और हम एक इस तरह के ट्रांजिटरी फेज में, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज की उसके अंदर भी हैं, जद में भी हैं. और फिर इसके अंदर फिर जैसे अब अगर कोई एस्केलेशन होगी बॉर्डर पे, वहाँ से चीज़ें लेट हो गई हैं, फिर किसी चीज़ की प्रोडक्शन कम हो गई है, अगर कोई कीड़ा लग गया है फसल को, या जैसे पोल्ट्री होती है उसमें कोई सर्दियाँ आ गई हैं, जैसे अब में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अब सर्दियों में अक्सर बर्ड फ्लू हो जाता है, H9 आ जाती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ आ जाती हैं. तो वो सारी क्या होती है, पूरा फ्लॉक तबाह हो जाता है. आपने प्रोडक्शन आ भी गई, फ्लॉक पड़ भी गए, आपको तब भी और फिर वो लोग उन फैक्टर्स का फायदा उठाने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं. बिल्कुल बैठे होते हैं. मैं
کاروباری طبقہ کو کارٹرز کہنا نہیں چاہتی اور آئی ڈو ناٹ یوز دس ورڈ فار دیم, بٹ لیکن مجھے لگتا ہے کہ استحصال نہیں کرنا چاہیے. آپ کاروباری ہیں, آپ کا جائز منافع آپ کا حق ہے, لیکن منافع خوری کرنا, ہورڈنگ کرنا, اسینشیل کموڈیٹیز کی ڈیمانڈ ہونے کے باوجود سپلائی کو ڈسٹارٹ کرنا, روکنا, ان آرٹیفیشلی چیزوں کو کنٹرول کرنا, یہ سارا کچھ صرف ہورڈنگ کے زمرے میں نہیں آتا, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانی سطح پر انیتھیکل تو ہے, یہ کرائم کے زمرے میں بھی آتا ہے. اس ایک سال میں سب سے مشکل کام کیا لگا, کس سیکٹر کو ہینڈل کرنا سب سے ٹف لگا؟ اسینشیل کموڈیٹیز کے مسم تقریباً ایک کراس بورڈ بہت مشکل ہے. فار ایگزامپل جیسے ابھی ہمارے گندم کا بہت, جب سیلاب کے دنوں میں گندم کی قیمت ایک دم آرٹیفیشلی بہت انفلیٹ کر گئی, بہت بڑا کرائسس تھا وہ, لیکن جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کو مینیج کیا, جس طرح سے ڈے ان ڈے آؤٹ 24 گھنٹے کی ان کی اپنی ویجیلنس تھی, اور وہ ہم سے ایک گھنٹے کی پل پل کی جو رپورٹنگ ڈائریکٹ رپورٹ لے رہی ہوتی تھیں, اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو اینٹی ہورڈنگ اس کے اوپر ہم نے جو آپریشن کیا, کریک ڈاؤن کیا, اس کو جس طرح سے وہ دیکھ رہی تھی خود, ان کی جو اوور سائٹ تھی, وہ آئی تھنک دیٹ ٹرنڈ اراؤنڈ دی سچویشن, کہ آٹا بھی واپس اپنی قیمت میں آیا, گندم کی قیمت بھی نیچے آئی, کنٹرول ہوئی, اور پرائیویٹ سیکٹر کو وہ ماننا پڑا کیونکہ وہ ٹھیک تھا. پھر آپ نے شکر الحمدللہ آپ نے دیکھا کوئی احتجاج بھی نہیں ہوئے اس کے اوپر, کوئی اس کی اینٹی کیمپین بھی نہیں چلی, بیکاز سی ایم واز رائٹلی سو کہ وہ ایک اسٹیپل فوڈ ہے, عام آدمی کی خوراک ہے, اور ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ 45% آبادی بلو پاورٹی لائن ہے. لیکن اف یو الاؤ می تو میں صرف 2 منٹ لینا چاہوں گی ایک بات کرنے کے لیے, کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ریسنٹلی بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اور جو بائی الیکشن ہے وہ پورے پنجاب کے اندر اور کے پی میں بھی ہوا. آپ دیکھ لیں ڈی جی خان ہے, ساہیوال ہے, فیصل آباد ہے, میاں والی ہے, لاہور ہے, ہری پور ہے, ہر جگہ الیکشن ہوئے. اٹس کائنڈ آف اے ریفرینڈم جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس ریفرینڈم میں پی ایم ایل این نے کلین سویپ کیا ہے, اور اس کی ہر حکومتی جماعت کرتی ہے. ہر حکومتی جماعت نہیں, ضروری نہیں ہے, ہم پہلے بھی حکومت میں تھے اور ہم نے سیٹیں لوز بھی کی تھیں, ایسا نہیں ہوتا, اور ہر طرح کا دور ہم نے دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ پرائم منسٹر کو دیکھ لیں, جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں, جو ان کی سروسز ہیں 1.5 سال سے جو پرائم منسٹرشپ جیسے انہوں نے کی. پھر آپ دیکھ لیں سی ایم پنجاب ہیں, ایکچولی مجھے لگتا ہے جیسے پنجاب کے اندر پچھلے 1.5 سال میں کام ہوا ہے, اس نے سیاسی نیریٹو بدل کے رکھ دیا. اور جو سی ایم پنجاب کی آپ دیکھ لیں کہ جو گورننس کا ماڈل کیا ہے, سی ایم پنجاب کا گورننس کا ماڈل ہے انکلوسیوٹی پہ بیس کرتا ہے, انکلوسیو گورننس ماڈل دیا ہے. آپ دیکھیں 1.5 سال پہلے ایسے بہت سے شعبہ جات تھے جن کو جو مین اسٹریم کا حصہ ہی نہیں تھے, جو بالکل سائڈ لائن تھے, جن کے اوپر کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی. سی ایم پنجاب نے وہ سارے جو آپ مارجنلائزڈ جو ایریاز تھے یا شعبہ جات تھے ان کو مین اسٹریم میں بدلا. آپ دیکھیں جب ہم انکلوسیو گورننس کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جیسے بہت سارے آپ نے شاید پہلے ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی اور سنی ہوں گی. اچھا مجھے بتائیے کہ لوگ یہ آپ کچھ شکوا بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگوں کے تاثر کہتے ہیں یار سسٹم کو اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ سلما صاحبہ کو چھاپے مارنے کی ضرورت نہ پڑے. لوگ کہتے ہیں یار سسٹم اتنا بہتر ہو جائے کہ وہ پورا پنجاب ایک شخص کیسے دیکھ سکتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ بیمار پڑ گئی ہیں کوئی 2-4 دن کے لیے تو پنجاب کا کیا بنے گا؟ ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی صرف میں نہیں کر رہی, یہ ایک سسٹم ہے پورا موجود. لیکن آپ obviously فیس آف دا, جی فیس آف دا وہ ہوں میں, لیکن آپ دیکھیں پورا سسٹم موجود ہے, پورا پیرافرنیلیا ہے, پورے پنجاب کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں جو پرائز کنٹرول کے اوپر تمام ڈی سی صاحبان جو ہیں ان کی وہ متحرک ہیں, ان کے پاس پورا ایک سسٹم ہے. ہمارے پی سی ایمز ہوتے ہیں, پرائز کنٹرول میجسٹریٹس ہوتے ہیں جو ہر ڈی سی کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر ضلع کے اندر اور سب کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں. ہمارے تمام ضلعی جو انتظامیہ اس کے ساتھ ڈے ٹو ڈے کوآرڈینیشن ہوتی ہے. پھر ہماری پیرا فورس ہے جو پرائز کنٹرول کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور ضلعی سطح پہ ڈیلی ضرورت تھی ایک نئی فورس بنانے کی. لوگ یہ کہتے ہیں یار پولیس تھی, باقی ادارے تھے, آپ نے ایک نئی فورس میں سے اس میں دیکھیں پولیس ڈیفینیٹلی بلا شبہ اپنا کام کری. اب دیکھیں ایک طرف کرائم ہو رہا ہے, ایک طرف مرڈر کے کیسز ہیں, رینسم کے کیسز ہیں, ڈیکوئٹی ہے, ایکسٹورشن ہے, ہینیس قسم کرائمز ہیں, ریپ کیسز آ رہے ہیں, اور دوسری طرف آ رہا ہے کہ آلو پیاز یا ٹماٹر مہنگا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں بینگ پولیس آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی, آپ کی پریورٹی کیا ہوگی؟ کرائم ہوگا نا. تو اس میں وہ پریورٹی میں کیونکہ ہمارے پاس پھر وہ ایک محدود فورس تھی, ان کے پاس بھی جیسے نفری کہتے ہیں, تو پھر جب ہم پرائز کنٹرول کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا تھا ڈیٹرنس کے لیے اور ہمیں ایکشن لینے کے لیے ساتھ پولیس چاہیے ہوتی تھی, تو ہمارے پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کی یہ
पूरी बहुत ज़्यादा शिकायत होती थी हमेशा कि जब वो डिटरेंस के लिए जाते हैं मार्केट प्लेसेस में वायलेशन की सूरत में जब कोई एक्शन लेना होता है तो पुलिस के थ्रू लेना होता है, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही ले सकती हैं, उनको इन्वॉल्व करना जरूरी, तो वो फिर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी ऑन टाइम और उसकी वजह से काम अधूरा रह जाता था. अब देखें, और पेरा का सिर्फ काम प्राइस कंट्रोल नहीं है, उसके साथ साथ वो एंटी होर्डिंग भी कर रहे हैं, फिर उसके अलावा वो जो ज़मीनों पे कब्जे होते हैं वो भी वागज़र करा कर दे रहे हैं, फिर वो एंटी इंक्रोचमेंट का काम भी कर रहे हैं, और फिर अभी तो अब उनका दायरा कार मजीद वसी होता जा रहा है. वो गवर्नर्स के बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट हीनियस क्राइम के में नहीं आते, लेकिन उनके ऊपर डिटरेंस चाहिए हमें, उसके लिए पेरा फोर्स का क्याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फोर्स को इख्तियार दिए गए हैं जो उसको चाहिए? जी बिल्कुल, हमने इसके ऊपर अभी जैसे हम पेरा फोर्स के साथ जो हमारा जो उसका मॉडल है उसके अंदर तो इसके ऊपर मजिस्ट्रेसी के इख्तियारात जो है उसको हम बहाल कराने के प्रोसेस के अंदर है, लेकिन इसकी हमने तहसील सतह पर इसके स्टेशंस बनाए हुए हैं. 154 हमारी जो तहसील्स हैं उसमें से 53 तहसील्स में अभी तक इसके स्टेशंस बन चुके हैं. फिर इसके SDO होते हैं, फिर इसके एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो जो हमारे सार्जेंट्स भी होते हैं, इसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं. इसका काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल प्राइस कंट्रोल वाले कह रहे हैं कि फलां जगह पे एक प्रॉब्लम है, हमने रेड पर जाना है, आप हमारे साथ चलें, तो दे सपोर्ट अस, आइडेंटिफाई हम ही करते हैं, वायलेशन हम ही पकड़ते हैं और ये हमारे साथ चलें. लेकिन ऐसा प्लान पाइपलाइन में है कि आज से 3 साल बाद 4 साल बाद जरूरत ना रहे कि इस तरह के छापे मारे जाए? अच्छा मिसम, इसमें मैं आपको एक बात, मैं ऑनेस्टली जब 1 साल पहले इस पोर्टफोलियो पे मैं आई तो जब इसको देखा, समझने की कोशिश की, क्योंकि सारा फील्ड वर्क है और सारा बाहर लोगों के साथ जुड़ा, जैसे आपने खुद कहा, ये हर शख्स के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है. तो इसके अंदर हमारे सोसाइटी में एक कल्चर होता है, एक माइंड सेट होता है, एक सोशल साइकोलॉजी होती है. डंडे की ज़बान समझते हैं? नहीं, ये बात नहीं मैं कहूँगी. उसमें हमारे यहाँ 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट करते हैं जिसके साथ, एक आपकी फिजिकल प्रेजेंस होना कहीं पे, मौजूदगी होना, और दूसरा फिर ये कि जो डिटरेंस है, अगर आप देखें ट्रेडर एंड पे, रिटेलर एंड पे, अब हम अगर उनको सिर्फ एजुकेट इस तरह से करें कि हम ये पहले वार्निंग्स देते हैं उनको, हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि आप अपनी रेट लिस्ट आवेज़ा करें, आप इन्फ्लेशन सिस्टम क्या होता है? आपने किसी एक स्पेसिफिक दुकान पे छापा मारा है, उससे पहले क्या उसको बताया जाता है? कुछ शख्स उसके पास जाता है? जी क्या बिल्कुल, सिस्टम होता है? हम लोग रेकी कराते हैं और पहले हम लोग इनफॉर्मली लोगों को भेजते हैं बायर बनाकर, और उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि एक ही तरह के लोग ना जाएं, चेंज कर करके भेजें. वो बायर जाते हैं, जैसे आप हैं, कोई भी जाएगा, स्टिंग ऑपरेशन, और हाँ फिर वो जाकर वहां से चीजें खरीदते हैं, और वो भी हमने फिर रखा होता है. फॉर एग्जांपल अभी जैसे पीछे टमाटर बहुत महंगे हो गए, मंडियों में भी महंगे हो गए ना, जब सप्लाई डैमेज हुई तो. अब बहुत से लोगों ने कहा कि अब बाज़ औक़ात होता है कि नोटिफाइड रेट प्रेस आ जाता है किसी चीज़ का, उस सूरत में भी हम लोग इस चीज़ का ख्याल करते हैं एज प्राइस कंट्रोल, कि जो ओरिजिनल मंडी का रेट है उसके साथ बीच में डिफरेंस रखकर प्रॉफिट का, मार्जिन का, और उसके बाद अगर कोई इन्फ्लेशन करे तो उसको जाकर पकड़ते हैं. पकड़ना एंड वाली बात है, बहुत एंड में जाके पकड़ते हैं, वार्निंग के बाद, 1-2 दफा बताने के बाद. और अगर किसी के पास 6 चीजें हैं, वो किसी एक चीज के अंदर गड़बड़ कर रहा है, तो उसको हम वार्न करते हैं कि आपकी बाकी चीजें ठीक हैं, आप इसके अंदर भी दुरुस्तगी लेकर आए. आपने पकड़ा, दुकान सील कर दी, ऊपर से टैग लगा दिया, उसके बाद क्या प्रोसेस है? फाइन होगा दोबारा? कब वो? अच्छा, ये भी एक मजे की बात है. अच्छा कि आपने सवाल किया. लोग हमसे बहुत ज्यादा, जब छापे वापे हम मारते हैं तो लोग बहुत ज्यादा एतराज करते हैं सोशल मीडिया पे मेरे पे कि गरीब दुकानदार को पकड़ती हैं, सब्जियों वालों को पकड़ती हैं. यहाँ तक कहते हैं कि पैसे लेके छोड़ देती होंगी, कैमरे के सामने दिखाती हैं, पैसे लेके छोड़ देती हैं, और कैमरा है, ये फोटो सेशन है, ऐसी बहुत सी चीजें. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको अप्रिशिएट भी करते हैं. दूसरी तरफ मुझे बहुत से इलाकों से, बहुत सारे शहरों से सोशल मीडिया पे पैगाम आते हैं कि डस्का भी आए ना, पिंडी में आए 2 दिन के लिए, यहाँ पर भी आए, DG खान आए, साउथ में आए, सरगोदा में आए, और लोग कहते हैं यहाँ पर भी चक्कर लगाएं. बहुत से लोग कहते हैं, ज्यादा ये कह रहे होते हैं, पर जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं इस तरह के इस फोटो सेशन कह रहे होते हैं, तो देखें फोटो सेशन इस तरह नहीं हो सकते. आप इतने मुसलसल आप फोटो सेशन नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं तो आप पकड़े जाए ना, अगर आप ड्रामा कर रहे हो, कोई ना कोई तो आसपास खड़ा बता रहा हो ना. आप देखें, जब कभी हम बाजारों में जाते हैं छापों के लिए, पूरी कम्युनिटी इर्द गिर्द की हमारे पास खड़ी होती है, और हम उनके सामने कर रहे होते हैं, और वो मान रहे होते हैं कि आप यहाँ पे हमें दिक्कत है, यहाँ पे हमें बहुत मसनूई महंगाई की वजह से हम मुश्किल में. और अगर हम छोटे इलाकों में जाते हैं तो खरीदार भी वहां पर कम आमदन वाले लोग हैं, और वो खड़े वहां तालियां बजा रहे होते हैं, और वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं शुक्र है कोई आया है देखने के लिए. और अगर हम लोग ड्रामे कर रहे हैं तो वो दुकानदार हमें एक्सपोज करते हैं, क्योंकि वो बड़े उस वक्त होते हैं, रिटेलिएशन में भी होते हैं. वो रिटेलिएशन में भी होते हैं. और जब हम उनको सील कर देते हैं और उनको हम अरेस्ट भी करते हैं और उनको साथ ले आते हैं, तब भी हम बहुत दफा कोशिश करते हैं कि FIR ना काटें इनके ऊपर, ताकि सील और इनको अरेस्ट के साथ ही एक डिटरेंस का मैसेज दें. जैसे उनकी दुकान अगर 24 घंटे सील रहती है, उसके बाद हम उनको 10 से 12 घंटे
पुलिस स्टेशन में भी बिठा लेते हैं, हमारे पैरा फोर्स के हैं, ताकि उनको लगे कि आज एक दिन ज़ाया हुआ है और इससे वो डेंट हुए हैं और नुकसान हुआ है, ताकि उनको लगे कि ऐसा नहीं करना दोबारा. फिर जब हम सील करते हैं तो उससे उनके इर्द गिर्द के और मोहल्ले वाले भी पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया था कि आपको पकड़ के ले गए. ये एक सोशल प्रेशर भी होता है. हाँ. जी बिल्कुल. फिर भी हमारी कोशिश होती है कि एफआईआर सुनते हैं. फिर हम उनसे एफिडेविट लेते हैं. अच्छा. कि आप दोबारा ये रिपीट नहीं करेंगे, और अगर आप रिपीट करेंगे तो फिर हम आपके उस पे चेक भी होता है बाद. जी बिल्कुल होता है. फिर हम उसको फॉलो अप रखते हैं उसका, और हम उनसे कहते हैं कि अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे. ठीक है. तो एफआईआर खत्म नहीं होता. एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें वो एक साहब थे, हमें शायद जुबैर नाम था उनका, जिन्होंने बिल्कुल सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, आपने बड़ा अप्रिशिएट किया उन्हें. ये रेट लिस्ट कैसे बनती है, कहाँ से बनती है? रेट लिस्ट बेसिकली डीसी साहिबान बनाते हैं इसको. रेट डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो रेट लिस्ट बनाकर भेजती है, और जैसे मंडी में जब ऑक्शन होती है तो ऑक्शन के बाद जो सब्जियों पर, फलों पे 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन रखा जाता है. अच्छा. रिटेलर के लिए, क्योंकि उसने लेकर जानी होती है, उसकी ट्रेवल कॉस्ट होती है, फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है. उसमें बहुत दफ़ा हमारे मंडियों के अंदर एक है फड़िया, जो बीच में से उसका हिस्सेदार बन गया हुआ है, और वो इनफॉर्मली है, सेटअप है. अब हम उसको फॉर्मलाइज करें, पहली दफ़ा रजिस्टर्ड करें, ताकि अब हमने प्रॉफिट मार्जिन भी डिवाइड किया है कि कितने परसेंट फड़िया का होगा, कितने परसेंट रिटेलर का होगा. सिस्टम के अंदर लेकर आ रहे हैं इसको, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में, और उनको बिल्कुल हम सिस्टम से आउट नहीं कर सकते. ठीक है. तो अब वो जो हमारा रिटेलर है इसकी कैलकुलेशन होती है पीछे के ओवरहेड कॉस्ट क्या है, ट्रेवल कॉस्ट क्या है, रेंट कॉस्ट क्या है, फिर वो सारी चीज़ें इस फार्मूला के अंदर 8-10 चीज़ें डाल के, बिजली की बिल का क्या रेट चल रहा है, पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं इसके साथ. फिर उसकी जाके कॉस्टिंग की जाती है. लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी कॉस्टिंग के अंदर इशू है इस वक्त. अब बहुत सारी जगहों पे थोड़ा रेट सप्रेस्ड है. कुछ पिछले बहुत से सालों से जो इसका फार्मूला है उसकी रिवीजन नहीं हुई है. इट नीड्स टू गो थ्रू अ रिवीजन विच वी आर एक्चुअली डूइंग, और हमने इसको पूरा खोल के, जैसे इसके ऊपर हमने प्रोफेशनली कंसल्टेंट के थ्रू हम करा रहे हैं इसको, जिसको इकोनॉमिक्स की सेंस हो, जिसको अकाउंटिंग की सेंस हो. इस फार्मूला के अंदर जहाँ आपको लूप होल्स हैं, जहाँ गैप्स हैं, पिछले 10-11 साल से इस एक्सरसाइज को रिपीट नहीं किया गया, जो बहुत, और इसको अंदाजों पे चलाया गया कि अंदाजन अब इतने बढ़ा दो, अंदाजन अब इतने बढ़ा दो. इसको हम दोबारा पूरा खोल के इसको साइंटिफिकली बेहतर बनाने की कोशिश करें, और बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे. पिछले साल जब प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट जब ये बना और हम इस पे आए, हमने काम शुरू किया, तो तकरीबन तमाम हमारी एसेंशियल कमोडिटीज सप्रेस्ड रेट देती थी. आज शायद 1-2 बची होंगी, 2-3 होंगी जो सप्रेस्ड होती होंगी, बाकी हमने पूरी इनको रैशनलाइज. आपने बात की थी कि कोई ऐप भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं आप, वो होगी है या होने वाली है? हम बहुत सारी ऐप्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिस पे कीमत के जी, कीमत ऐप होगा. हाँ. जी बिल्कुल. हमारी कीमत है तो पंजाब के अंदर 10-11 साल से थी, बिल्कुल रिडंडेंट पड़ी हुई थी, लोगों को उसका पता ही नहीं था, वो अवेयरनेस लोगों तक पहुंची नहीं थी, उसकी आउटरीच कोई नहीं थी, उसके अंदर काफ़ी सारे गैप्स थे. अब हमने उसके अंदर नए चेक्स डाले हैं, उसको पूरा रिवैम्प किया है. हम बहुत जल्द वो कीमत ऐप जो है वो हमारी आई थिंक विद इन डेज जो है वो फंक्शनल हो जाएगी. उसका फ़ायदा ये होगा कि उस पर आप कहीं पे बैठे भी कंप्लेन अपनी दर्ज कर सकते हैं, और वो कंप्लेन हमारे पास डायरेक्ट पहुंचेगी. और अब हम उसको सिर्फ कीमत ऐप नहीं, हम उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स रिलेटेड टू प्राइस कंट्रोल डालकर उसके अंदर ऐप है, और फिर आगे हम उसको ये भी फीचर लेकर आ रहे हैं कि वो जिससे रिलेटेड है, अगर फूड अथॉरिटी से रिलेटेड है उसको डाइवर्ट हो जाए, अगर वो पामरा से रिलेटेड है उसको डाइवर्ट हो जाए. उसके डिफरेंट फीचर्स हम बनाकर उसको रिवैम्प करके बहुत जल्द हम. फिर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जनाब गरीबों का बिजनेस तबाह कर दिया, ये तो वो रेड़ियाँ लगाते थे और इनको पता नहीं कहाँ भेज दिया आपने. वो आपने खुद कहा कि लोग भी कहते हैं यार अगर उनको अच्छी जगह भेजा है तो वो कहते हैं नहीं वहाँ पे ज़्यादा खरीदारी होती थी. ये वैसे तो बड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो इससे जुड़े हुए हैं वो इससे खुश नहीं है. देखिए, अक्सर ये सवाल आता है हमारे सामने कि जो जुड़े हुए हैं, आप देखें कि जो जितनी भी अभी लाहौर के अंदर हम नेक्स्ट वीक से ऑपरेशनल हो जाएंगे हमारे सहूलत ऑन द गो बाजार. मेरा ख्याल था कि आई विल टेक यू देयर, लेकिन वो भी हमारे फंक्शनल अगले हफ्ते हो रहे हैं. नहीं, हम जरूर जाएंगे, बिल्कुल जरूर. आपके आई वुड इनवाइट यू कि आप नेक्स्ट हमारे साथ करें सहूलत ऑन द गो पे. वो एग्जैक्टली ये जो आपका सवाल है इसका केटर करें कि जो हमने रेडियां, जो सीएम पंजाब का विजन था कि रेडियां जो है वो रिमूव की जाएं, जो सड़कों पे खड़ी हैं, चौक चौराहों में खड़ी हैं, रास्ते रोक रही हैं, सड़कें इनक्रोच की हुई हैं, गाड़ियों की लाइन्स लग जाती थी, ट्रैफिक का रश मच जाता था, पता चलता था कि आगे एक रेडी खड़ी है, उस पर कोई खड़ा होकर गाड़ी का शीशा नीचे करके सौदा खरीद रहा है, उसके पीछे 200 गाड़ी खड़ी हुई है लाइन के अंदर. ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है. अब वो सारी जो रेडियो से उठाई गई हैं, तो अब हम तकरीबन 10 सहूलत ऑन दी गो बाजार डेवलप किए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं रेडियो के लिए सिर्फ लाहौर के अंदर, जिसमें से 8 अगले हफ्ते ऑपरेशनल होने जा रहे हैं. डिफरेंट पॉइंट्स पे जो रेडियो उठाई थी इनके लिए वो सहूलत ऑन द गो बाजार, पूरा बाजार जो है रेडियो का बना दिया गया है पूरे शहर के अंदर. ड्राइव थ्रू जी, ड्राइव थ्रू. और यू आर गोइंग बैक होम फ्रॉम योर ऑफिस ऑन योर वे, यू कैन बाय दोज
fruits and vegetables and everything, آپ اس کو کر سکتے ہیں اور آپ سائڈ پہ گاڑی روکیں اور آپ جا کر اس سے لے لیں. تو یہ سارے جو ہم نے جہاں جہاں سے بھی ریڑیاں اٹھائی ہیں ان کو ہم نے ریڑی بازاروں میں کنورٹ کیا. اور سی ایم کا ویژن یہی تھا کہ کسی کا کاروبار نہیں جانا چاہیے, روزگار نہیں جانا چاہیے, ان کی ڈائریکشن بھی اس کے اوپر, اور اس کو ہم ریڑی بازاروں میں کنورٹ کریں. اس طرف برکی کی طرف گئی کچھ دن پہلے, تو اے سی کینٹ کا وہ ایریا تھا, تو وہ اے سی سے بتا رہے تھے کہ انہوں نے 50 ریڑیاں جو ریموو کرانی ہے, ان 50 لوگوں کے آئی ڈی کارڈ لیے, وہ ہمارے پاس آگے کے یہ لوگ ہیں, اور ان کو بولا کہ اب آپ کے لیے ہم یہ جگہ اسٹیبلش کریں, آپ کی ریڑیاں یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دیں گے, ان کو ہم برانڈ کر دیں گے, پینٹ کر دیں گے, ایک جیسی یونیفارم کر دیں گے. گورنمنٹ کر کے دے رہی ہے؟ جی بالکل, ہم خود کر کے دیتے ہیں, اور پھر ان کو وہاں پر ریسیٹل کیا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جگہ بدلنے کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس گاہک کم ہو گئے, اور یہ کوئی بھی نیا ٹرینڈ آتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے, 2-3-4 مہینے کی دقت ہوتی ہے. اب بہت سے شہروں میں جہاں پرانی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, اب وہاں جائیں تو کہتے ہیں گاہکی ٹھیک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ بات کرتے ہیں بڑے بڑے مالس کی, چونکہ ظاہر ہے کہ اب کم از کم لاہور میں بڑے شہروں میں تو لوگ جاتے ہیں, عام لوگ بھی جاتے ہیں. وہاں کی صورتحال کیا ہے, کیا مشکلات دیکھی ہیں آپ نے وہاں پہ؟ چونکہ وہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ سسٹمائزڈ ہیں چیزیں, لیکن لوپ ہولز تو ہیں وہاں پہ. بالکل, وہاں پہ زیادہ ایشوز آتے ہیں ہمیں ایڈلٹریشن کے, ایکسپائر فوڈ بکنے کے. فروزن فوڈ ہے وہ اگر ایکسپائر جا رہی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, اسٹیمپس دوبارہ چینج ہو جاتی ہیں, وہ ان کو چینج کر لیتے ہیں. اب ہم نے وہ والی بھی, ہماری جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے, یہ اس کے ایمبٹ میں آتا ہے, کوالٹی اور لائسنسنگ اور لیبلنگ, اور یہ جو ایکسپائری ہے اس کو دیکھنا, اور اس کی ایڈلٹریشن کو دیکھنا, فوڈ جو یہ سارا اس کا ایمبٹ ہے. اس میں ہم لوگ جو بڑے اسٹورس میں دیکھتے ہیں کہ ایکسپائر مسالہ جات بک رہے ہوتے ہیں, سیریلز ایکسپائر چلے گئے آپ کے گھر, آپ نے گھر آ کے دیکھا تو آپ کو پتا چلا کہ اوپر لیبل کچھ اور تھا, اندر وہ چیز نہیں تھی, نیچے کچھ اور تھا. تو بڑے اسٹورس پہ اکثر یہ ہوتا ہے. پھر وہ چاکلیٹس ایکسپائر مل جاتی ہیں آپ کو بہت ساری. اس کے پیچھے ایک پورا ہے کہ مافیا تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن کوئی نہیں کہہ دے, لیکن ہم نے بہت ساری مینوفیکچرنگ پلانٹس جا کر دیکھے ہیں جہاں سے مینوفیکچرنگ کی غلط ہو رہی ہوتی ہے. مینوفیکچررز کے پلانٹس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہیں سے ایڈلٹریشن آ رہی ہوتی ہے, وہیں سے ایکسپائری چاکلیٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے, ایکسپائری فوڈ کلرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں, ایکسپائری پلپ یوز ہو رہے ہوتے ہیں مشروبات کے اندر, لیبلز رجسٹرڈ نہیں ہوتے, پلانٹس رجسٹرڈ نہیں ہوتے. تو ان کو پھر ہم ان کے اوپر ہم اور طرح کی سختی کرتے ہیں. ان کے اوپر یہ والی سختی نہیں ہے کہ خالی سیل کر دو اور کر کے آ جاؤ, ان کے جرمانے بھی بڑے ہوتے ہیں, ان کے اوپر FIR بھی مالکوں کے ناموں پہ کاٹتے ہیں ہم. تو میں نے پچھلے 1 سال میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ مینوفیکچرر کو ریڈ کیا اور وہ پکڑے گئے ہوں تو ہم نے ان کے مالک کو جو ہے نا پرچہ نہ دیا ہو. مالک کے نام پہ FIR دیتے, نیور کہ مینیجر کے اوپر FIR دے دو یا کسی ملازم پہ دے دو. پہلے پریکٹس یہی تھی. اس پہ پھر پریشر کالز بھی آتی ہیں؟ جی بالکل آتی ہیں, بہت پریشر کالز آتی ہیں, کیونکہ جو مالک ہوتے ہیں بہت سارے مینوفیکچررز, انہوں نے باہر کے ملکوں کے ٹریول کرنے ہوتے ہیں, تو وہ جب FIR میں آ جاتے ہیں ان کے لیے دقت کا باعث بنتا ہے, ان کی کلیئرنس نہیں ہوتی. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ہے. لیکن ہم لوگ پچھلے 1 سال میں جتنے بھی ہم نے کیے ہیں مینوفیکچرر کے اوپر چھاپے, وی میک شیور کہ اس کے مالک کے اوپر FIR ہو برائے نام. دیکھیں, اگر آپ کے جہاں سے روزی روٹی کما کے, جہاں کا پیسہ کما کے آپ باہر کے ملک کی سیر کرنے جانا چاہتے ہیں, اور وہ آپ جو ہے اس کو زہر کھلا کر ہمارے عام شہریوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے لوگوں کو, اور آپ ان کو ایک بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں, آپ یہ کرائم ہے, آپ ملاوٹ والی خوراک دینا. اس کے لیے بھی ہم لوگ جب پھر اس کے لیے CM سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوں کہ خالی جرمانہ کر دیتے ہیں. مینوفیکچر کو جرمانے سے اتنا فرق نہیں پڑتا, وہ 10 لاکھ بھی جرمانہ کر دیں, وہ کہتا ہے اٹس اوکے, ٹھیک ہے. تو کیا چیز ہے جو فرق ڈال سکتا ہے؟ تو ہم نے پھر انہوں نے کہا کہ پھر CM سے جب ہماری اس پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو نان بیلیبل offense بناؤ. اوکے. اور اب ہم اس کو فوڈ ایڈلٹریشن کو نان بیلیبل offense بنا رہے ہیں. یہ ایک نیا لا لے کر آ رہے ہیں, اور جس کے اندر اس کے اوپر وہ نہیں ہوگی, بیل نہیں ہو سکے, ضمانت نہیں ہو سکے گی. کیونکہ ہوتا کیا کہ ہم کسی پہ پرچہ بھی کاٹ دیتے ہیں, وہ کورٹ جاتے ہیں, ان کی 2 گھنٹے میں وہاں سے بیل ہو جاتی ہے, اور ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا, بلکہ وہ الٹا ہم پہ ہی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی ڈیٹرنس ہے. تو اس کو نان بیلیبل offense بنا رہے ہیں, اس کے اوپر پنشمنٹ سخت لے کر آ رہے ہیں, اس کے اوپر جرمانہ بڑھا رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ بہت جلد جب ہم یہ ول کمنس دس جو آ جائے گا لا, تو اس کے بعد پھر چھوٹ کافی مشکل ہو جائے گی. اچھا, ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ بازاروں کی حالت ناٹ جسٹ ان لاہور, یہ مجھے بالکل کہنا چاہیے کہ صرف لاہور میں نہیں, اکراس پنجاب ہوا ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار صاف ستھرے ہو گئے ہیں, بازاروں میں بائکس پر پابندی لگ گئی ہے, اب ہر کوئی آرام سے جا سکتا ہے. یہ کتنا مشکل ٹاسک تھا. لاہور میں ہم کہتے ہیں کہ شاید آسان ہوگا نسبتاً, باقی شہروں میں میں DG خان میں کی آپ کو مثال دینا چاہوں گی, راجن پور کی مثال دینا چاہوں گی میں آپ کو. ان علاقوں میں جب ہم گئے, مظفر گڑھ گئی, میں خود گئی, اور سرگودا میں, بھکر میں,
میاں والی میں, ان جگہوں پہ جب بازاروں میں میں خود جاتی تھی تو وہاں پہ مجھے خواتین ملتی تھیں جن سے میں پوچھتی تھی بہت آؤ. ہمیشہ میں جب جاتی ہوں تو میں کنزیومر سے پوچھتی ہوں, بائر سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو آج کل یہ سبزی کتنے کی مل رہی ہے, آپ کو مرغی کتنے کی مل رہی ہے, تاکہ ہمیں وہاں کی پلس پتہ چلے کہ کنزیومر تک یہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ کم آمدن والے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے. دس از واٹ سی ایم ویژن جو ہے. اور اس کے جب خواتین ملتی تھی تو وہ, میں سبزی کا بھی پوچھتی تھی, وہ کہتی تھی اللہ بھلا کرے مریم نواز دا جنہیں ساڈے بازار کھلے کر دیتے. عورتاں جہڑیاں سن وہ بازاراں آਉਂਦੀਆਂ نہیں سن کیونکہ اتوں لنگیا نہیں سی جاندا, تے ہن اسی ایتھے آਉਂਦੀਆਂ وا اتی خرید و فروخت کرنیاں مطلب کھل کے آتی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ آتی ہیں, بہت خوش تھیں. اور وہ سی ایم کے ساتھ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. وہ جو پہلے میں آپ سے بات شروع کری تھی کہ جو آپ نے کل ٹرانسلیشن دیکھی اس کی ضمنی الیکشن کے اندر, بائی الیکشنز میں 2 دن پہلے جو ٹرانسلیشن دیکھی, وہ لوگ مریم نواز کو آج کن چیزوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. آج خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے بازار کھلے ہو گئے ہیں. آج خواتین کہتی ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو ہراسمنٹ نہیں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آج خواتین یہ کہتی ہیں کہ پنک بٹنس لگ گئے ان کے لیے, ورچوئل پولیس اسٹیشنز آ گئے ان کے لیے, موبائل پولیس اسٹیشنز آ گئے ان کے لیے. پھر آج آپ دیکھیں آج اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے مریم نواز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہونہار اسکالرشپ مل رہے ہیں, ان کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں, ان کو ای بائکس مل رہی ہیں, ان کو اسکل ٹریننگ مل رہی ہیں, ہنر مل رہا ہے, ان کو آئی ٹی کی فیسلٹی مل رہی ہیں, آئی ٹی لیبس مل رہی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ جو ہمت کارڈ کے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اسپیشل نیڈز ہیں ان کو وہ مریم نواز کے ساتھ کیسے ایسوسیٹ کرتے ہیں. جو انکلوسیوٹی ہے اور جو انکلوسیو گورننس ماڈل ہے مریم نواز کا, وہ آج کہتے ہیں کہ ان کو جن کو ویل چیئرز ملی ہیں, جن کو بہت ساری جو ان کی چاہیے تھی کلچز چاہیے تھی یا واکرز چاہیے تھی, جو اس طرح کی چیزیں ان کے ڈور اسٹیپ پہ دیے جا رہے ہیں, گھروں پہ جا کے سروے کیے جا رہے ہیں کہ پیپل وتھ اسپیشل نیڈس ان کو کیسے کیٹر کرنا ہے, وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ویل چیئرس پہ بیٹھ کے خواتین ووٹ ڈالنے آئی, انہوں نے کہا ہم مریم نواز کو ووٹ ڈالنے آئے ہیں. تو انکلوسیو ووٹ بھی ملا مریم نواز کے نام پہ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مریم صاحبہ کو ووٹ سارا پڑا ہے, مطلب کہ ان کی یہ جی مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا ہے, مسلم لیگ نون کی پرفارمنس کو ووٹ پڑا ہے, اور لوگوں نے اس چیز کا ڈفرینشیٹ کیا ہے بٹوین گورننس کیا ہے. دیکھیں جب آپ حکومت میں آتے ہیں اور جب حکومت بناتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ نے میٹ کرنا ہوتی ہے نا. حکومت نے یہی توقعات کو میٹ کرنا ہوتا ہے, لوگوں کے اسپائریشنز کو میٹ کرنا ہوتا ہے, لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانی ہوتی ہیں. شہباز شریف ہوں ایز پرائم منسٹر یا مریم نواز شریف صاحبہ ہوں ایز سی ایم, یا آپ ان دونوں کے پیچھے دیکھ لیں کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں, جو ان کا جو ویژن ہے, جو ان کی گائیڈنس ہے, جو ان کے ساتھ لمحہ بلمحہ شامل ہے, تو یہ آج آپ نے اس کا ایک نتیجہ دیکھا. اور آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جب بھی کبھی اقتدار میں آئی ہے تو تب کیا چیز سرعام ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ سرعام ہوئی ہے, تب اکنامک ڈورز کھلے ہیں, تب اکنامک زون بنے ہیں, تب انڈسٹری نے گرو کیا ہے, تب ایگریکلچر نے گرو کیا ہے, تب کاروبار لوگوں نے بڑھے ہیں, تب ریئل اسٹیٹ کا بزنس بڑھتا ہے, لوگ دوبارہ گھر بنانے شروع کر دیتے ہیں, لوگ فیکٹریاں کھولنے شروع کر دیتے ہیں, اسمال اسکیل انڈسٹریز ہو, میڈیم اسکیل انڈسٹریز ہوں, تب اس طرح کے نئے آئیڈیاز آتے ہیں. تب آپ کو بیرونی جو ہمارے جریدے ہیں وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان ایک اپرچونٹی کی پلیس بننا شروع ہو گئی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج کس طرح اوپر جاتے ہیں, جس سے جو ہماری کمیونٹی ہے, کاروباری طبقہ جو ہے, اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے, اور آپ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک فیس کسی اور طرح سے دیکھا جاتا ہے, ریکگنیشن کسی اور. آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں وہ بھی سڑکیں بند ہیں, وہ بھی بند ہیں, وہاں بھی جلاؤ ہے, وہاں بھی گھراؤ ہے, آج وہاں بھی تماشا لگا ہوا ہے, آج وہاں پہ اسٹیٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, پولیس کے سر پھاڑے جا رہے ہیں, آج وہاں پہ ہڑتال ہو رہی ہے, آج وہاں پر سڑکیں بند کر دی ہیں, آج اس صوبے کے اوپر چڑھائی ہو گئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بات ہوتی ہے نا. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی کہ جی پاکستان میں کرپشن ہے, پھر یہاں پہ رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس اس طرح نہیں ہے, پھر یہاں پہ آتی ہے کہ جی پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, پھر یہاں پہ ایک یہ بھی اعتراض آتا ہے انٹرنیشنلی, جو کہ آپ نے کہا کہ آپ سیاست میں آنے سے پہلے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں ماشاء اللہ بڑا زبردست انداز میں. پھر یہ بھی اعتراض آتا ہے کہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ روز ایپس بند ہو جاتی ہیں, یہ بھی تو اعتراض آتا ہے. اچھا اس میں دیکھیں کہ میں تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہتی, اور ہم لوگ بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ آل از ڈن. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن لینی ہوتی ہے نا, اپنی سمت کا تعین کرنا ہوتا ہے. کہ آپ وہ بزرگ کہا کرتے تھے ڈیوری وڑدیاں ویکھ لیدا ہے کہ کوٹھا کیویں دا چھتیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ جب انٹرنس ہوتی ہے نا, آپ کی جو آپ جب رکھتے ہیں نیو رکھتے ہیں, بنیاد رکھتے ہیں, وہ بتاتی ہے عمارت کیسی ہوگی. جب آپ بنیاد کے اندر 150 ترقیاتی منصوبہ رکھ دیتے ہیں نا 1 سال کے اندر, تو وہ بتاتا ہے کہ یہ اس صوبے کی خوشحالی کا پیغام ہے. جب جو لوگوں کا سب سے بڑا اس وقت کیا مسئلہ ہے, ہاؤسنگ مسئلہ ہے. اپنی چھت اپنا گھر دیکھ لیں آپ, 1,10,000 گھروں کے لیے لوگوں کو پیسے دیے جا چکے ہیں, 40,000 گھر صرف 1 سال میں مکمل ہو چکا ہے, 70,000 گھر جو ہے وہ بن رہا ہے. جب لوگ اس ساتھ آپ ان لوگوں سے ان 1,10,000 فیملیز کو کبھی آپ مل کے دیکھیں کہ ان کے تاثرات کیا ہوں گے, ان کو کیا ان کو صرف نعرے چاہیے,
کیا ان کو صرف پاپولزم چاہیے, کیا ان کو صرف کھوکھلی باتیں چاہیے؟ اس سے تو گزارا نہیں چلتا نا, اس سے تو پیٹ نہیں بھرتا. اب یہ جو حکومت کا ڈائریکشن ہے یہ بتاتی ہے, جب آپ ایجوکیشن کے اندر دیکھ لیں, ہیلتھ کے اندر دیکھ لیں, انفراسٹرکچر کے اندر دیکھ لیں, آپ لائف اسٹاک کے اندر دیکھ لیں, آپ کسان کارڈ کے تھرو 7 لاکھ کسانوں کو جو کسان کارڈ چلا گیا, اور فارمرز کو اور چھوٹے کسان کو 10 ایکڑ 12 ایکڑ والے کو, اس کے تھرو دیکھ لیں کہ اس کو فائدہ کیا مل رہا ہے. آپ گندم کی سوئنگ اس وقت دیکھ لیں کس طرح سے الحمدللہ کس طرح سے اپنے ٹارگیٹس میٹ کریے. یہ سارا کچھ یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ لوگوں کا. آج آپ دیکھ لیں اسموگ یہاں کا کتنا بڑا ایشو تھا. ہر سال میں میسم اسموگ کے لیے اسکول بند کر دیے جاتے تھے اکتوبر میں, مارکیٹس بند کر دی جاتی تھیں, ریسٹورینٹ بند کر دیے جاتے تھے. اس سال وزیر اعلیٰ نے یہ ریسٹورینٹ بھی کھولے رکھے, اسکول بھی کھولے رکھے, اور کاروباری مراکز بھی کھولے رکھے, لیکن انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو 24 گھنٹے سونے نہیں دیا, آرام نہیں کرنے دیا, ذمہ داری اٹھائی. آپ آج دیکھیں اسموگ, آج اب اسٹبل برننگ دیکھ لیں, 65% کمی آئی ہے اسٹبل برننگ کے اندر اس سال, جس کے اندر اب آپ دیکھیں جو کبوٹا مشینز ہیں, ہارویسٹرز ہیں, پلانٹرز ہیں جو باہر سے لے کر آئے ہیں, جدید مشین ہے جس سے کٹائی کی گئی ہے. اسٹبل اس طرح سے بنا ہی نہیں ہے, اور وہ اسٹبل کو یوٹیلائز کیا گیا ہے اور چیزوں کے اندر. اور جیسے ونڈا ہے, توڑی ہے, اس میں اسٹبل استعمال ہوتا ہے, اس کے آلٹرنیٹ لے کر آئے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں 11,000 سے زائد جو ہمارے بھٹے ہیں, برک لنکس ہیں, ان کو جیو ٹیگنگ کی گئی ہے, ان کو زگ زیگ پہ لے کر جایا گیا ہے پورے پنجاب کے اندر. یہ اسموگ میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہیں جو ہم نے میٹ کی ہیں. پھر آپ دیکھیں جس طرح سے پلانٹیشن کی جا رہی ہے, سال کام ہوا ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی اب آپ کو یہاں پہ کنسٹرکشن انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ملیں گی, اس پر بڑا سا بینر لگا ہوگا EPA کمپلائڈ. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہ وزیر اعلیٰ کی. اور پھر آپ دیکھیں AQI جو ہمارے پاس لگے ہوئے اس وقت, بہت بہتر ہوا لاہور کا حصہ. ہاں, اور دوسرے اس کو AQI کو جو میئر کرنے کے لیے 41 جو ہم نے خود یہاں پہ پورے پنجاب میں نہیں اس وقت 41 کام کر رہے ہیں. بائی جون 2026 ہمارے پاس 100 ہوں گے AQI جو خود گیج کر رہے ہوں گے پنجاب کے اندر, جو فنکشنل ہوں گے. 41 آپریشنل ہیں, لاہور کے اندر 9 آپریشنل ہیں. پھر آپ دیکھیں جس طرح سے اینٹی اسموگ گنز آئیں جو چائنا سے لے کر آئے, لیکن اب ہمارے اپنے ہی UET کے اسٹوڈنٹس نے ان کو جو ہے اینٹی اسموگ گن بنا کر دکھائی ہے, ماڈل بنایا, اور اس کو اب وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر مزید کام کریں, اور ہماری اپنی لوکل ہم اینٹی اسموگ گنز بنانے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے اسموگ صرف 1 سال کے اندر فرق یہ دیکھ لیں, سارے اسکول بھی کھلے ہیں, اور آپ دیکھیں ہسپتالوں میں لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی تھیں, لوگوں کو چیسٹ کنجیشن کے بہت زیادہ پرابلمز ہوتے تھے, ہم سب کو ہوتے تھے. ہم ہر وقت نزلہ زکام اور کھانسی اور آنکھوں کے اندر جلن, یہ ساری پچھلے سال تک ہمیں بہت زیادہ ہوتا تھا. اس سال اس کی شکایات ریڈیوس ہوئی ہیں, یہ بہت زیادہ کم ہوا ہے پہلے سے, اور یہ ود ان 1 ایئر ہے. تو اور یہ اوور نائٹ نہیں کیا جا سکتا, اٹ از اے گریجول پروسیس. اگر آپ 1 سال میں اتنے سارے انڈیکیٹرز دیکھ رہے ہیں جو بہتر ہوئے ہیں, اگلے سال اس سے اگلے سال شاید ہم اس دفعہ جو ورسٹ جو آئی تھنک ایئر کوالٹی گئی ہے وہ بھی 500 تک رہی ہے, 490 اور 500 تک رہی ہے, جو کہ پہلے 1100 اور پتہ نہیں اس سے بھی اوپر جایا کرتی تھی, بہت اوپر جایا کرتی تھی. تو تقریباً بائی 50% یہ ریڈیوس ہو گیا. اچھا, ایک اور اعتراض جو آپ پر بھی اور CM صاحبہ پہ بھی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ویڈیوز کا, پکچرز کا, تصویروں کا, کہ ہر جگہ تشہیر ہے, ہر جگہ ایک لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ یہ کر رہی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, تصویریں اسی کی آتی ہیں جو کام کر رہا ہوتا ہے نا. آپ اس وقت یہ پوڈ کاسٹ جب آپ چلائیں گے تو کس کا چلائیں گے؟ آپ جو آپ کو پوڈ کاسٹ دے رہا ہوگا. ایسی ہے, آپ مجھے کسی ایسے بندے کا پوڈ کاسٹ چلا کے دکھا دیں میسم, جو اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے, جو گھر میں آرام کر رہا ہے, یا کہیں پہ گھومنے پھرنے گیا ہوا ہے, ملک سے باہر سیر پہ گیا ہوا ہے, آپ مجھے اس کا یہاں پہ پوڈ کاسٹ چلا کے دکھا دیں. آپ نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے تو اسی کا کرنا ہے جو آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ میں نے آپ سے پوچھا ہو, اگر آپ مجھے بتائیں کہ کوئی مجھے بتائیں آپ سوال کیسا کریں گے, کوئی میں نے پوچھا ہو کہ آپ نے مجھ سے کوئی کریٹیکل سوال تو نہیں کر لیں گے, کوئی ایسی چیز, کوئی اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہو, صرف ایک آپ کا میسج آیا کہ آپ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, میں نے آپ سے ایگری کیا اور ہیئر آئے ہیں, یا میں نے آپ کو یہاں آنے سے پہلے پوچھا ہو کہ آپ کیا سوال کرنے کی نیت رکھتے ہیں, کوئی ارادہ رکھتے ہیں. تو دیکھیں, اگر آپ کے پاس بیٹھ کر, ہمارے پاس جو بھی اگر PMLN سے آتے ہیں یا پنجاب کی کابینہ سے جن لوگوں کو آپ بلاتے ہیں, اور وہ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو 36, 40, 50 منصوبے گنواتے ہیں, تو وہ تبھی گنواتے ہیں کیونکہ ان کی CM نے وہ منصوبے لگائے ہیں. ٹھیک ہے, وہ منصوبے لوگوں تک پہنچتے ہیں. آپ ویریفائی کر لیں جا کے فیلڈ کے اندر, آپ کلینک آن ویلز کو ویریفائی کر لیں, آپ فیلڈ ہاسپٹل کو ویریفائی کر لیں, آپ ہونہار اسکالرشپ کو ویریفائی کر لیں, آپ اپنی چھت اپنا گھر کو ویریفائی کر لیں, آپ سڑکیں جو ہیں ان کو جا کے کنسٹرکشن دیں, آپ اوور ہیڈ آپ عام آدمی کے پاس جا کے کر لیں, جن کو سبزی پھل آج
جو سبزیاں ہیں آلو پیاز ٹماٹر, اگر آج جو ہے وہ آلو 100 روپے سے کم قیمت میں مل رہا ہے, ٹماٹر 110 آلو پیاز 110 120 روپے میں مل رہا ہے, ٹماٹر آج اگر 140 روپے میں مل رہا ہے, مرغی 500 روپے سے کم کلو پہ مل رہی ہے, 470-80 روپے پہ کلو پہ مل رہی ہے, تو آپ جا کے لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ کیا یہ چیزیں مل رہی ہیں لوگوں کو. اور آپ اور اب منڈیوں کی حالت آپ چل کے دیکھ لیں, بلکہ میں کہوں آج چلیں آپ میرے ساتھ کسی منڈی میں, چلیں میرے ساتھ ماڈل بازار میں, آج چلتے ہیں کہیں آپ, اور وہ بھی میں نے آپ کو ابھی کہہ رہی ہوں چلتے ہیں, اور آپ یہاں سے اٹھیں اور چلیں, چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جو سہولت آن گو ہے اس پہ, سہولت آن گو پہ بھی آپ آئیے گا, آپ لوگوں سے فیڈ بیک لے کے دیکھیں, جو اب جن لوگوں کو ویل چیئرز ملی ہیں ان سے پوچھیں, جو گرین بسز میں سفر کر رہے ہیں آج پورے پنجاب کے مختلف اضلاع میں, 20 روپے اس کی ٹکٹ ہے, اور 20 روپے میں ایک اچھا سفر, فیوچرسٹک سفر, صاف ستھری بسیں اور انوائرمنٹ فرینڈلی بسیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں, اور ان بسز کے اوپر جو پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے جانے کے لیے ویل چیئرز کا بھی اہتمام آج آپ کو ملتا ہے, اور آپ دیکھتے بھی ہیں ویڈیوز میں. تو ویڈیوز اگر ان چیزوں کی بنتی ہیں اور ان ساری چیزوں کے اوپر اگر سی ایم پنجاب جو ہیں وہ یہ سارے انیشیٹوز لے کر آ رہی ہیں, تو سی ایم پنجاب کی ہی تصویریں لگنی ہیں, سی ایم پنجاب کے ہی لوگوز لگنے ہیں. اب کیا لوگو کس کے لگایا کریں, ہم کے پی کے سی ایم کے لگا دیں, سرکاری خزانہ ہے, اس پہ کسی اسپیسیفک شخصیت کو کیسے آپ مجھے بتائیں کہ تو وہ ایک سرکاری عہدے پہ ہے نا, وہ سرکاری شخصیت ہی کر رہی ہیں نا, تو ان کے لگنے ہیں نا جو کر رہی ہیں. آپ کیا کریں, ہم اس کے اوپر لکھا کریں کہ دیز پروجیکٹس آر بینگ جو انوگریٹڈ بائی کے پی, بائی سندھ اینڈ بلوچستان, ان کو بھی کرنے چاہیے, ان کو بھی کرنا ہے. لیکن پنجاب کے کاموں کے اوپر سی ایم پنجاب ہی لکھا جائے گا. پنجاب کے کاموں کے اوپر اگر سی ایم پنجاب اپنا سی ایم پنجاب کے انیشیٹوز جو ہیں وہ اگر 100 سے زیادہ ہیں, اور ایز سی ایم پنجاب وہ اپنے انیشیٹوز لے کر آئی ہیں, تو باقی لوگ بھی لے آئیں اور اس کے اوپر لگا لیں اپنے ٹیگز. کس نے روکا ہے؟ اگر اب آپ کے منصوبے یہ ہیں کہ قیدی نمبر 804 اور آپ نے جوتی پہ بھی لکھنا ہے, موٹر سائیکل پہ بھی لکھنا ہے, آپ نے اینیملز کے اوپر بھی لکھنا ہے, تو یہ آپ کی چوائس, آپ لکھتے ہیں. اچھا ویسے یہ مسئلہ لگتا نہیں آپ کو, سیاسی عدم استحکام اور ایک یہ مسئلہ تو ہے نا؟ نہیں دیکھیں میسم, اب پھر ایک اور بات, یہی آپ کا سوال واپس جاتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام تو نہیں ہونا چاہیے, اور سیاسی تو نہیں ہونا چاہیے نا, نہیں ہونا چاہیے. سیاسی عدم استحکام بالکل نہیں ہونا چاہیے, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود اٹ, لیکن سیاسی کمپٹیشن ہونا چاہیے. اور کمپٹیشن کرنے نہیں دیتے, کون کمپٹیشن, آپ کمپٹیشن کس چیز کے ساتھ کرنا, اچھا دیکھیں کیا کمپٹیشن کریں, آپ 9 مئی کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ 25 نومبر کے ساتھ کمپٹیشن کریں, ہم کیا, ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ کمپٹیشن کریں, ہم جگہ جگہ پہ جو ہے وہ بجلی کے بل پھاڑ کے کمپٹیشن کریں, کیا کریں, ہم جگہ جگہ بنکر بنا کر اپنے لوگوں کو پیٹرول بم پکڑا کے ہمیں کہیں کہ جی آپ جا کے پولیس والوں کے سر پھاڑیں, یہ کمپٹیشن کریں, کیا کمپٹیشن کریں. آپ دیکھیں سیاسی کمپٹیشن کیا ہوتا ہے, سیاسی پارٹیاں کس لیے آتی ہیں حکومت کے اندر, وہ گورننس کے لیے آتی ہیں, وہ لوگوں کی اپنے ملک کی تقدیر بدلنے آتی ہیں, حالات بدلنے آتی ہیں, لوگوں کے اسپائریشن میٹ کرنے آتی ہیں. کیا وہ ہڑتالوں سے ہوں گی, کیا وہ جتھا بازی سے ہوں گی, کیا وہ انتشار سے ہوں گی, کیا فساد پھیلانے سے ہوں گی, نفرت پھیلانے سے, گالیاں دینے سے, اوپوننٹس کی نقلیں اور میمکری کرنے سے. ایک لیڈر آپ کو یہ سکھا رہا ہو, اور لیڈر آپ کو یہ سکھا رہا ہو کہ جا کے آپ جتنی گالیاں دیں گے اتنے آپ پاپولر ہوں گے. دیکھیں میری بھی تو لیڈر ہے نا, میری لیڈر نے مجھے آج تک بھی یہ نہیں کہا کہ کسی میڈیا پر بیٹھ کر آپ کسی کی انسلٹ کر کے آئیں, بلکہ ڈسکریج کیا, کسی کو ہیوملیٹ کر کر آئیں, ڈسکریج کیا, کسی کی میمکری کر کے آئیں, ڈسکریج کیا. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے کوئی اخلاقی اقدار کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم ایک سوسائٹی ہیں, ہمارے ہاں ہم نے سویلائزیشن میں سویلائزڈ معاشرے کی طرف بڑھنا ہے نا, چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. ہر سیاسی جماعت کو کھل کر کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے, کیا فارمولا اس کے لیے؟ ہر سیاسی جماعت کو کھل کر کھیلنے کی اجازت ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اس کے اوپر ہر سیاسی جماعت کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے, پولیٹیکل ایجنڈا ہونا چاہیے, پولیٹیکل نیریٹو ہونا چاہیے, ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے, پرو پیپل ایجنڈا ہونا چاہیے, پرو پیس ایجنڈا ہونا چاہیے, ریجنل پیس کا ایجنڈا ہونا چاہیے, گلوبل. اب ہم جو سینیریو میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے گلوبلی ہماری جو ہم کیسے ریکگنائزڈ ہو سکتے ہیں, ہماری گلوبل کوآرڈینیشن کیسے بہتر ہو سکتی ہے, ہماری فارن پالیسی کا ایجنڈا ہونا چاہیے, ہماری جو ان ہاؤس انٹیریئر جو انٹر پروونشل ہارمنی کا ایجنڈا ہونا چاہیے, ہمارے جو اے جے کے اور گلگت بلتستان کے ساتھ کوآرڈینیشن کا ایجنڈا ہونا چاہیے, ہمارا ایک یونینیمس نیشنل ایجنڈا کو ہم نیشنلی ایک دوسرے کو کیسے کمپیٹ کر کے آگے لے کر جا سکتے ہیں. جیسے ہم ایک فیڈریشن ہے اور ہمارے جو پروونشل اٹانومی ہے, اور وہ آپس میں جو پروونشل اٹانومی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے
کمپیٹ کر کے سب بہتر سے بہترین کی طرف جا سکتے ہیں, اس کا ایجنڈا یعنی بیسیکلی ہیلتھی کمپٹیشن. اور جی ہمارے لوگوں کی زندگیاں ان کے اندر کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے, ان کو تبدیلی لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کی زندگیوں کو کتنا کمپٹیٹیو بنایا جا سکتا ہے, کتنا آسان بنایا جا سکتا ہے. گلوبلی آج جو چیلنجز ہیں, جو گلوبلی آج جو کمپٹیشنس ہیں, ان کے اندر کیسے ان کو لے کر آیا جا سکتا ہے. کلائمیٹ چینج ہٹ کنٹریز کی ہم فہرست میں پہلے 10 ہٹ ترین کنٹریز میں آتے ہیں. ہمارے ایشوز یہ ہونی چاہیے, اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. اگلے سال ہم نے اپنے آپ کو سیلاب سے ہٹ ہونے سے کیسے بچانا ہے. اس سال پنجاب کے اندر پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, 27 اضلاع ہمارے پنجاب کے اندر ڈوبے, 50 لاکھ سے لوگ اس کے متاثرین ہیں, اور آپ نے اتنا ہی بڑا ریسکیو آپریشن بھی دیکھا. 25 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا, 21 لاکھ جانوروں کو ریسکیو کیا گیا, اور پھر ان لوگوں کو شیلٹر بھی دیا گیا, اور پھر ان لوگوں کو کی ریہیبلیٹیشن بھی 2 مہینے کے اندر پاسبل بنائی گئی, اور وداؤٹ آسکنگ فار اینی ایڈ فرام اینی آؤٹ سائڈ. جو ہے نا کوئی پنجاب کا پیسہ پنجاب کے لوگوں پہ, پنجاب کی مشکل وقت میں خرچ کیا گیا. ایک اچھی چیز ہم نے دیکھی کہ نارملی جب سیلاب آتا تھا تو قیمتیں بہت بڑھ جاتی تھیں, اس طرح بڑا کنٹرول رہا. جی بالکل, یہ جب سیلاب آیا تھا تو ہم لوگ آنیسٹلی ہم ڈرے ہوئے, سب ڈرے ہوئے, آئی وانٹ ٹو کنفیس, سب ڈرے ہوئے تھے, لیکن میرے جتنا شاید ہی کوئی ڈرا ہوا ہو جتنا میں ڈری تھی. سیلاب کے دنوں میں یہ کنفیس کرنا چاہتی ہوں کہ کئی ہفتے تک میں اصل میں مجھے نیند نہیں آتی تھی. اچھا, مجھے سونا مشکل لگتا تھا کیونکہ میرے اوپر اتنا زیادہ یہ پریشر ہوتا تھا. اور مجھے سی ایم ہمیشہ مجھے ایک میسج کرتی تھیں کہ سلما, جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ان کی جو پرائس ہائیک ہے از مائی ریڈ لائن. اوکے, یہ جب ان کا مجھے میسج آتا تھا تو ایون جب وہ جاپان بھی تھیں, کہیں پہ بھی تھیں, تو وہاں سے مجھے وہ بالکل میں ان کو بھیجتی تھی روز کی اپڈیٹس. اور پھر میں جب ہماری دیکھیں آپ ناروال میں سبزیاں متاثر ہوئیں, حافظ آباد میں ہوئیں, وزیر آباد میں ہوئیں, قصور میں ہوئیں, اس سارے علاقے ڈیمیج ہو گئیں. ہم نے آلٹرنیٹ فوراً سے پہلے ڈھونڈے. ہمارا وہ پہلی ترجیح تھی کہ اویلیبلٹی ضرور ہو, پرائز تھوڑی بہت اگر اوپر بھی جاتی ہے وہ کاسٹ پے کر دے, لیکن اویلیبلٹی ضرور ہو. پہلی چیز ہے کہ سپلائی موجود ہو. اور ہماری سبزیوں کی قیمتیں بڑھیں کچھ دن کے لیے, 2 ہفتے تھوڑی بڑھیں. اس کے بعد ہم نے بہت جلد ان کے اوپر قابو پایا اور ان کو ری سیٹل کیا. دوبارہ جو سبزیاں اگانے کا جو عمل تھا, فارمرز کو انگیج کر کے, آڑتیوں کو انگیج کر کے دوبارہ کہا کہ جلدی آپ اگائیں, دوبارہ پنیری لگائیں. اور یہ ساری چیزیں ہمیں پیچھے تھرو آؤٹ انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے بتائیے عام آدمی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں دکان پہ جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ چیز ایکسپائری ہے, کیسے شکایت کروں میں؟ جی, اس کے لیے میں بالکل بتانا چاہتی ہوں, ہمارا ایک پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ایک ونگ ہے کنزیومر پروٹیکشن. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی ہم آئی تھنک ود ان ڈیز وی آر گوئنگ ٹو لانچ کنزیومر پروٹیکٹ ایپ. اوکے, اور وہ ایپ آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ اگر آپ ایک صارف ہیں, کنزیومر ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا استحصال ہوا ہے, آپ کے ساتھ کوئی انفیئر ٹریڈ کا کوئی معاملہ آ گیا ہے, فالٹی سروس آ گئی ہے آپ کے پاس, یا آپ کو جو کسی آپ نے کوئی چیز خریدی ہے, اس کے اوپر لیبل پہ کچھ اور لکھا ہے, اندر کچھ اور ہے, چیز ایکسپائر مل گئی ہے, چیز کم ملی ہے, چارج زیادہ کیا گیا ہے, لیبل خراب ہے, 2 نمبر کچھ بھی اس میں فراڈ ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ اس کے اوپر جو ہماری کنزیومر پروٹیکٹ ایپ پہ آپ اپنی کمپلین درج کر سکتے ہیں. اس کمپلین کے اوپر آپ کو آن لائن سہولت دی جائے گی کہ آپ کا جو کیس ہے وہ آن لائن ہوگا, کورٹ اس کے اوپر آن لائن آئے گی. اور پہلے آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا تھا, اور کورٹ میں جا کے آپ کو شکایت کرنی پڑتی تھی, چکر کاٹنے پڑتے تھے, پیسے خرچ ہوتے تھے, وقت ضائع ہوتا تھا, انصاف ملتے ملتے بہت دیر لگتا تھا. اب وہ سارا کچھ ای پہ لے کر آ رہے ہیں, اور ای کورٹس ہوں گے, وہیں پہ ہم آپ کو زوم ٹائم دے کر دیں گے, وہیں پہ آپ کا ہیئرنگ ہوگی, وہیں پہ اس کی جزا سزا ہوگی, اور وہیں پہ, اور اس کے 3 اس کے ٹیئرز ہیں. پہلے ٹیئر میں ہم اس کو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تھرو لے کر آ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ ایک کنزیومر ہیں, آپ نے کوئی چیز خریدی ہے, وہ غلط نکلی ہے, ہم اس انڈسٹری کے بندے کو یا اس ریٹیلر کو کہیں گے کہ جی آپ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. پہلا اس میں یہ رائٹ دیا جائے گا, صارف کا رائٹ جو اس کو کیا جائے. اگر وہ ایڈریس ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر صارف یہ چاہتا ہے, کنزیومر چاہتا ہے کہ وہ اس کو لے کر کورٹ میں آنا چاہتا ہے, تو اس کا رائٹ ہے, وہ لے کر آ سکتا ہے. اور وہ کنزیومر پروٹیکٹ ایپ کو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے, ہم اس کو پبلسائز بھی کریں گے. پہلے بھی یہ موجود تھا کنزیومر پروٹیکشن, لیکن یہ پہلے 17 اضلاع میں اس کے جو کنزیومر کورٹس بنی ہوئی تھیں, اور اب یہ اکراس پنجاب تحصیل لیول پہ ہم نے اس کو کر دیا ہے, ڈیوالو کر دیا ہے. اور تحصیل لیول پہ اب ہر تحصیل کا جو مسئلہ ہے وہیں پہ حل ہوگا. وہاں پر بھی ہم نے اس کو جو کنزیومر کورٹس اور کنزیومر کاؤنسلز بنا دیے, جہاں پہ کورٹس نہیں تھیں, وہاں پہ جو ہمارے ڈی سی صاحبان ہیں ان کے دفاتر میں آپ جا کر شکایت کر سکتے ہیں اگر آپ جا کر فزیکل اپنی اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں. اور اس کو اس کے ساتھ جو ہمارے سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں وہ اس کو دے ول بی ٹیکنگ کیئر آف اٹ. آپ کے جو اس طرح کی آپ جو شکایت ہے اور آپ کے جو کیسز ہیں دے ول بی ڈیلنگ ود اٹ. آپ کے پاس ای
कोर्ट्स की सहूलत मैसर होगी. और जो कंज्यूमर प्रोटेक्ट ऐप है, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू वेरी सून. एंड हम चाहेंगे कि आपके दोबारा इस पे प्रोग्राम करें बिल्कुल कर और इसके सकते ऊपर हैं. बस एक दो लाइट चीजें. आप जाहिर है कि आप खाने पीने की चीजों से मुंसलिक हैं, तो आप खुद भी फूडी हैं या खाना बनाती सुनाती? यस. अच्छा. आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय फोर्टे. ओके. कुकिंग इज माय पैशन. तो देख रहे एक रीजन तो मिल गई आपको अपॉइंट करने की. जी बिल्कुल. आई थिंक कुकिंग एक्चुअली इज माय हॉबी. और मुझे खाने बनाने का बहुत शौक है, बहुत बचपन से है. And I can cook to beyond your, you can think an imagination. I cook harissa. I cook pie, nihari, shabdek. Desi food of Punjab. Yes, shabdek. बकरे रोस्ट कर लेती हूँ पूरा. और उसके नहीं सिर्फ ये नहीं, फिर कॉन्टिनेंटल भी, पास्ताज पिज़्ज़ाज भी, फिर ये लजानिया भी, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. I have so far myself cooked more than 100 dishes. ओहो, ये भी एक रिकॉर्ड है जनाब. ये भी एक रिकॉर्ड. अच्छा मुझे बताइए, हम इस बार पाकिस्तान पे बैठे हैं. आप पाकिस्तान तो वैसे पूरा पंजाब घूमती हैं. आपकी फेवरेट जगह कौन सी है पाकिस्तान में या पंजाब में? बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे गुजरांवाला बहुत पसंद है. गुजरांवाला तो जाहिर है वो मेरा शहर है. वो आपका लाहौर रावली है. आई वाज बोर्न एंड रेज्ड देयर. लाहौर में मैं रहती हूँ. मुझे साउथ बहुत अच्छा लगता है. साउथ पंजाब वेरी सिनिक. और जो वो पुरानी जो मैं देखती हूँ ना, जैसे फोर्ट्स बने हुए हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, फिर वो जो बहावलपुर में देख लें हमें, जो वो नूर महल हैं, ये इस तरह की जो पुरानी है. फिर जो वो है दरावड़ फोर्ट है. फिर वो जो रहीम यार खान जो उसका मुझे लैंडस्केप बहुत अच्छा लगता है. और फिर इस तरह के जो आई लव लैंडस्केप, जो डेजर्ट लैंडस्केप है. इवन वेल जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बाय रोड ही जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. मैं राजनपुर गई, मुझे राजनपुर बहुत अच्छा लगा. और बल्कि सो मच सो कि मुझे बड़ा दिल किया कि मैं कच्चा का इलाका देख कर आऊँ और कि वो कैसा है, किस तरह से है. अच्छा. तो मतलब आई लाइक दिस वाली साइड. अगली असाइनमेंट कच्चे के इलाके को वागजाब कराने वाली हो सकती है. आई विश कि हम वहाँ पर भी जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर जाएं. और वहाँ पे भी उन लोगों को जो वहाँ के शहरी हैं, देखिए कच्चे का इलाका में शहरी भी रहते हैं ना, और वहाँ पे चंद एक जो कच्चे के डाकू हैं जिनके साथ उसको मंसूब कर दिया गया, वो चंद एक हैं. वहाँ पे पॉपुलेशन भी है, तो वहाँ पे भी आई विश कि कभी हम प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म हम जरूर करें. अच्छा, लेकिन आपने केपी के किसी इलाके का नाम नहीं दिया. लोग बड़े फैसिनेट होते हैं पहाड़ों से. मुझे पंजाब का पूछे, पाकिस्तान का बताया. पाकिस्तान में मुझे बहुत सी जगह, मुझे सक्खर बहुत पसंद है. सक्खर का जो लैंडस्केप है, अच्छा, वाइल्ड ड्राइविंग मैंने, बिकॉज आई वर्कड अक्रॉस प्रोविंसेस. मुझे सक्खर की वो जो डेट पाम ट्रीज हैं, उनके अंदर जो सड़कें हैं, जो रेत के पूरे मैदान मिलते हैं आपको पूरे. I love that वो ब्यूटी. फिर मुझे बलूचिस्तान इज जस्ट लाइक यू नो इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस. जो जब आप बलूचिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उसके सारे चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे होते हैं. फिर बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ही सिनिक ब्यूटी जो है, उसके थोड़ा सा कोस्टल हाईवे, गवादर, फिर वो जहाँ पे रुके हैं जो स्लीपिंग ब्यूटी वाला एरिया है, जहाँ पे एक वो जो मैन मेड झील भी बनी हुई है, वो एक लेक है, हना लेक है, वो वाला एरिया. ज़ियारत बहुत खूबसूरत है. आई हैव बीन टू देयर, लाइक मैं चमन गई हूँ वहाँ पे. इवन जो बहुत सारा एरियाज जो हैं बलूचिस्तान के, मैंने वो वाइडली ट्रेवल करके देखा है. केपी में बहुत ज़्यादा मुझे जो पेशावर के अंदर चरसी टिक्का मुझे बहुत पसंद है. और फिर उसके अलावा ये है कि केपी के अंदर जैसे वो मालम जब्बा जो है वो बहुत खूबसूरत जगह है. और बहुत सारी ऐसी बात, एबटाबाद आप देख लें, मतलब बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है. लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है सीनिक और वो ज़्यादा मैदानी रेतला इलाका, और सहरा और वो सारी चीज़ें जो वो दैट आई लाइक मोर. बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का. और आप ऐसे ही काम करते हैं. लिटरली हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की ख़वातीन, इस तरह के लोग आएँ जो कि आम लोगों के साथ जुड़े हों, और जो हमारे यहाँ एक सियासी एक वो है ना, उससे हटके हों, आम लोगों से जुड़े हों. सो बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही काम करते हैं. आपका बहुत शुक्रिया, आपने देखा. और जैसे मैम ने कहा कि आप खुद विजिट कर सकते हैं कि पंजाब में गवर्नेंस जो है वो कैसी हो रही है. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.